اور لاپرواہ ہو جائیں تنقید اور تعریف سے. دونوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، دونوں کی پرواہ ہی مت کریں. نہ تنقید سننا اچھا لگے نہ تعریف سننا. اور کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے اپنے اندر کراہیت پیدا کریں. آپ کا دل چاہے کہ وہ چپ ہو جائے، آپ کی تعریف نہ کرے. تعریف سن کر خوشی کا احساس آپ کو نہ ہو، بلکہ آپ کو بس یہ احساس ہو کہ ریلیف، کہ الحمدللہ شکر ہے یہ کام ٹھیک ہو گیا، کوئی اسلام پر اس کا برا اثر نہیں ہوا. تعریف اس لیے نہیں سننی کہ میری ذات بہت اچھی ہے. تعریف ایک طرح کا فیڈ بیک بعض دفعہ چاہیے ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ ہم نے اس کام میں جو اسباب اختیار کیے، جس طریقے سے یہ کام کیا، یہ کام اپنے صحیح انجام کو پہنچا، اچھی طرح سے ہو گیا. تو پھر کوئی اگر کام کی تعریف کرے تو ایک سینس آف ریلیف آنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر احسان ہو گیا. اور اگر تعریف سن کر خوشی محسوس ہونے لگتی ہے آپ کو، اور دل چاہتا ہے کہ دو چار اور بھی آ کر مجھ کو بتائیں میں کتنا اچھا کام کر رہی ہوں، تو بہتر ہے کام چھوڑ دیں. اب یہ ریاکاری ہے. تعریف سن کر ایک ہائے محسوس کرنا، ہائے اردو والی نہیں، انگلش والا HIGH، ہائے ہو جانا نا، ایک اوپیم کی طرح کہ ایک دم ایک ڈوز ملا تعریف کا اور وہ دماغ آسمانوں میں اڑنا شروع ہو گیا. اور اپنے آپ پہ سوچ رہے ہیں کہ میں کھڑی تھی وہاں، میں بول رہی تھی، میرا اسکارف ایسے لگ رہا تھا، میرے ہونٹ یوں ہل رہے تھے، میں یوں دیکھ رہی تھی، میں یوں دیکھ رہی تھی. یہ جو انداز ہے نا، یہ اپنے اوپر فوکس کر کے اور اپنے ہی بارے میں سوچنا سوچنا سوچنا، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ تزکیہ ہو جائے الحمدللہ، پھر دل نہ چاہے آپ کا تعریف سننے کا اپنی. اور ڈسکریج کریں لوگوں کو، میری تعریف مت کیا کرو، کہیں ان سے تعریف مت کیا کرو. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ برائی کیا کریں. ہم تو اعتدال پہ نہیں رہتے ہیں نا، ادھر جاتے ہیں کہ ادھر جاتے ہیں. تو اس طرح اعتدال کی ضرورت ہے اور کام انسان کرتا رہے. تو وہاں ایک مقام پر پہنچے. اب یہ جو بات یہاں کی گئی کہ ہم نے کہا ذوالقرنین سے کہ تم چاہو تو ان کو عذاب دو، چاہو تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب یہ اللہ اپنی طرف اس بات کی نسبت فرما رہا ہے کہ ہم نے کہا. اب کس طرح سے کہا؟ ایک بات تو مفسرین کے درمیان طے شدہ ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے. تو یا تو کسی نبی کی زبانی ان سے ہی کہلوایا گیا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ان کے دل کے اندر، جیسے اوحا الی النحل ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے الہام کیا شہد کی مکھی کی طرف. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی ہو کہ تم چاہو تو ان کو عذاب دو، چاہو تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک طرح کی وارننگ آ گئی کہ اب تمہارا امتحان ہے. تو کسی کے دل میں اچھی بات، اچھے خیال کا آ جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. فاتح کی حیثیت سے اب ان کا امتحان آ گیا کہ مفتوح قوم کے ساتھ، کانکرڈ نیشن کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں. ٹیسٹ آ گیا. دنیا کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں. جب کوئی فوج فاتح کی حیثیت سے کسی ملک میں داخل ہوتی ہے، کیا ظلم اور جبر کا وہ بازار گرم کرتی ہے. اسلام نے جنگ کرنے کے آداب اور اخلاق بھی سکھائے. ایک نیسیسری ایول ہے جنگ، کرنی تو ہوگی. آئیڈیولوجیکلی کہہ دیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، کسی کے کہنے سے جنگ ختم نہیں ہو جائے گی. جنگ اس وقت ختم ہوگی جب دنیا سے ظلم ختم ہوگا. جب تک ظلم ختم نہیں ہوتا جنگیں تو ہوتی رہیں گی. یا تو ظلم بڑھانے کے لیے جنگیں ہوں گی یا ظلم ختم کرنے کے لیے جنگیں ہوں گی. تو مومن تو کرتا ہے فی سبیل اللہ جنگ، ظلم ختم کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے. لہٰذا اس کے آداب بھی اسلام نے سکھا دیے. اس کے برعکس آپ کفار کو اگر دیکھیں اور تاریخ ہی کو اٹھا کر پڑھیں، ساؤتھ امریکہ میں جب یورپین اقوام گئیں، انہوں نے ساری تہذیب کو تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا. اس لیے کہ کافر جب کوئی ملک فتح کرتا ہے اس کی نظر اپنے فائدے پر ہوتی ہے. میری ذات، واٹ ڈو آئی گیٹ آؤٹ آف اٹ، میرا کیا فائدہ ہے. دنیا کے مال و متاع پر اس کی نظر ہوتی ہے. کسی دوسرے کی بھلائی کا اس کو خیال نہیں ہوتا، کسی کی روحانی فلاح کا، اس کو اسپریچول اپلفٹ کا اس کو کوئی خیال نہیں ہوتا، اور نہ کوئی دنیا کی خیر، دنیا کی بھلائی وہ ان کو پہنچانا چاہتا ہے. انتہائی درجے کا خود غرض ہوتا ہے. جو دولت، جو سونا، جو ہیرے جواہرات، جو غلام کنیزیں اکٹھی کر سکتے تھے ان یورپینز نے کیں. اور اس میں صرف کافروں ہی کو ہم کیوں کہیں، خود کو مسلمان کہلانے والے بادشاہوں نے، فاتحوں نے بھی یہ کام کیا.
مشہور کہاوت ہے کہ an absolute power corrupts absolutely. تو طاقت کے ظالمانہ استعمال میں وہ بھی ملوث ہوئے. وجہ یہ تھی کہ وہ نام کے مسلمان تھے، اللہ کے لیے فی سبیل اللہ جنگ نہیں کر رہے تھے. ان کی تو ساری جنگ تھی فی سبیل نفس، اپنے نفس کے لیے جنگ کر رہے تھے. طاقت کے ظالمانہ استعمال سے اگر کوئی چیز انسان کو روک سکتی ہے وہ ہے اللہ سے تعلق، اللہ کی معرفت، اللہ کا احساس. جو جتنا زیادہ دین کے لیے کام کرنے میں مستعد ہو، ایکٹیو ہو، اس کی تو ضرورت بن جاتی ہے قرآن سے جڑ کر رہنا. صرف یہ واحد شکل ہے جب اس کو کامیابی یا تعریف نقصان نہیں پہنچائے گی. ورنہ کام شروع کیا، کامیابی ملنے لگ گئی اور قرآن کانوں پہ نہیں پڑ رہا تو یہ بہت بڑا فتنہ بھی بن سکتا ہے. اللہ سے تعلق انسان کو اپنے صحیح مقام پہ رکھتا ہے. احساس رہتا ہے انسان کو کہ میرے اوپر العزیز ہے، اگر میں نے ظلم کیا تو اللہ بھی ذو انتقام ہے. ایسا انسان جس کو کہ اللہ کا احساس ہو، اللہ کی معرفت ہو، وہ خود تھوڑی کبھی کسی پر زیادتی کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. وہ تو دوسروں کو بھی ظلم سے روکے گا. ملک بھی فتح کر لے گا تو مقصد اپنی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، نہ اپنی تجوریاں بھرنا اس کا مقصد ہوگا، نہ اپنے پروڈکٹس کے لیے، اپنی مصنوعات کے لیے کوئی منڈیاں تلاش کرنا مقصد ہوگا. کالونیز نہیں بنائے گا کہ اپنی پروڈکٹس وہاں جا کر بیچے. خود غرض نہیں ہوگا، انصاف قائم کرنا چاہے گا، لوگوں کی بہتری، لوگوں کی انریچمنٹ کے لیے کام کرے گا، اسپریچول انریچمنٹ کے لیے، فزیکل انریچمنٹ کے لیے کہ جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، ذہنی طور پہ یہ بہتری پالیں. اور یہ بات ذوالقرنین کے جواب سے پتہ چل رہی ہے کہ ان کا فریم آف مائنڈ، ان کے پرائیورٹیز، ترجیحات کیا تھیں. جواب دیا، اس پہ اب نقل کیا جا رہا ہے ذوالقرنین کا خیال. کہا انہوں نے، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکامات دیں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیے حکومت کا رول پتہ چل رہا ہے. امر بالمعروف، نہی عن المنکر، نیکیوں کی حوصلہ افزائی کرنا، برائیوں کی حوصلہ شکنی کرنا، اچھائی کو انکریج کرنا، برائی کو ڈسکریج کرنا. جب حکومت اچھے لوگوں کی تعریف کرتی ہے، انہیں کنسیشنز دیتی ہے، نیک لوگوں کو اٹھاتی ہے، ان کو شہرت دیتی ہے، نیک لوگوں کو نمایاں کرتی ہے، ان کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرتی ہے، معاشرے کے اندر اچھائیاں فروغ پانے لگتی ہیں، اچھائی کرنا اچھی بات بن جاتی ہے. اور برے لوگوں کو پرسیکیوٹ کرتی ہے جب حکومت، برے لوگوں کو برا بنا کر ہی دکھاتی ہے لوگوں کو، اور برے لوگوں کو کنسیشنز نہیں دیے جاتے، ان کو جب نمایاں نہیں کیا جاتا، جب ان کے ساتھ سختی کی جاتی ہے برے لوگوں کے ساتھ، تو پھر معاشرے کے اندر برائی فروغ نہیں پاتی. لوگ برائی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، بروں کی عزت نہیں کرتے، وہ برائی کو برا سمجھتے ہیں، وہ برے لوگوں جیسا بننا نہیں چاہتے. ایک حکومت اگر اچھی ہو ذوالقرنین جیسی تو اس کی پالیسی پھر یہی ہوتی ہے، اچھے لوگوں کو اچھی جزا اور ان کے لیے کاموں کے اندر آسانی، اس کو آج کے ٹرمز میں ہم کہتے ہیں کنسیشنز، اور برے لوگوں کو سزا. اما من ظلم فسوف نعذبه، جو ظلم کرے گا اس کو تو ہم عذاب دیں گے. اب اگر حکومت اس کے برعکس ہو جائے، اگر حکومت برے لوگوں کو کنسیشنز دے، ان کے لیے اچھی اچھی باتیں کرے، ان کی تعریف اور شہرت اور توصیف اور رول ماڈلز، اور ان کو میڈلز مل رہے ہیں اور خطابات ان کو مل رہے ہیں اور وہ نمایاں ہو رہے ہیں، اور برے لوگوں کا، گھٹیا لوگوں کا حکومت کے اعلیٰ افراد کے پاس آنا جانا ہے، جو حکومت میں لوگ موجود ہیں
ان کے ارد گرد ایسے گندے اخلاق، گندے کردار والے لوگ چاروں طرف ان کے پھرتے رہتے ہیں، تو لوگ اچھائی کو برا سمجھیں گے اور برائی کو اچھا سمجھنے لگ جائیں گے، اس لیے کہ برائی کی عزت ہو رہی ہے، برائی کی شہرت ہو رہی ہے، برائی کو آنر کیا جا رہا ہے، اس کو میڈلز دیے جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پورے معاشرے کے اندر برائی عام ہو جاتی ہے۔ تو یہی یہاں پر پالیسی سمجھیں ایک طرح سے ذوالقرنین نے بتا دی کہ ہم اچھائی کو اٹھائیں گے اور برائی کو دبائیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہم نرمی کریں گے، ہم برے لوگوں کے ساتھ سختی کریں گے۔ جس قوم کی طرف یہ گئے تھے کافر قوم تھی، سب سے پہلے ان کو ایمان کی دعوت، یعنی اپنی دنیا کی فکر نہیں کی ذوالقرنین نے جیسے دنیا دار دنیا پرست حکمران کرتے ہیں، بلکہ ذوالقرنین نے عوام کی آخرت کی فکر کی کہ یہ ایمان لائیں، نیک کام کرنے میں لگ جائیں، نیکی کرنا آسان ہو جائے، ہم ایسا ماحول بنا دیں جس میں نیکیاں کرنا آسان ہو، برائیاں کرنا مشکل ہو۔ آگے فرمایا ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی، یعنی ایک قوم کو بنایا، سنوارا۔ کتنا وقت لگا واللہ عالم، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ایک کے ساتھ بھلائی کی، اب آگے بڑھے ذوالقرنین۔ تو مومن مصروف عمل رہتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، بے غرض ہوتا ہے، اور سکسیس سٹوری اگر ملے مومن کو، اس کی سکسیس سٹوری ہو، اس سے اس میں اعتماد آتا ہے۔ الحمدللہ، وہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کام اچھا مجھ سے کرا لیا، چلو اب میرا ذرا حوصلہ ہوا، ذرا اعتماد آیا، اب اور اچھا کام کرتے ہیں، کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، دور دور تک اچھائی پھیلتی ہے۔ اچھائی ایک خطے میں ایک جگہ محدود نہیں ہو جاتی، بلکہ ہر طرف جو ہے وہ اچھائی پھیلنے لگتی ہے۔ تو ایک جگہ انہوں نے کام کیا، اصلاح کی، اور اب وہ پھر چلے۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے اسباب کی پیروی کی، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، حتیٰ کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا سامان ہم نے مہیا نہیں کیا۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ اب سورج طلوع ہونے کی جگہ یعنی مشرق کی طرف انہوں نے سفر کیا، مغرب کا معاملہ بتایا جہاں سورج غروب ہوا، اب وہ چلے ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف۔ ایسی قوم کے پاس پہنچے جو انتہائی غیر مہذب قوم تھی۔ وہ میدانوں میں رہا کرتے تھے، نہ مکان تھا نہ خیمہ کوئی تھا، یعنی اتنا بھی ان کو آتا نہیں تھا کہ وہ کوئی گھر بنا لیں اپنے لیے، اتنے بیکورڈ تھے، اتنے پسماندہ تھے، اور نہ ہی سایہ کرنے کا کوئی اور طریقہ ان کے پاس تھا۔ اب یہ جو بادشاہ تھا ذوالقرنین، یہ دینے والا بادشاہ تھا، اس لیے کہ اللہ والا جو ہوتا ہے وہ دینے والا ہوتا ہے ہمیشہ، اور جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ لینے والا ہوتا ہے۔ یہ لینے والے نہیں تھے، انہوں نے بھی ان کی بہتری چاہی۔ اب یہاں پر داستان نہیں بیان کی گئی کہ کیا ہوا، بس اتنی بات چھوڑ دی گئی ہے ہماری سمجھنے کے لیے کہ ان کی بھی بہتری کی، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا، وہی معاملہ کیا جو مغربی قوم کے ساتھ کیا تھا۔ اور یہی اسلام کا مزاج ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ایرانیوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ ہم پر حملہ کرنے کیوں آ گئے، ہم تو آپ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ تو انہوں نے جواب دیا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، ہم آئے نہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو ہم جہالت کے اندھیروں سے نکالیں اور ایمان کے نور کی طرف لائیں، اور ہم لوگوں کو بادشاہوں کے ظلم سے نجات دیں اور اسلام کے عدل میں لے کر آئیں۔ اور حقیقت ہے کہ جہاں مسلمان گئے انہوں نے جگہ کو بنا دیا، سنوار دیا، کوئی شک نہیں اس کے اندر۔ جب مسلمان فوجیں کہیں سے ریٹریٹ کرتی تھیں، کسی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی خطہ چھوڑنا پڑتا تھا، وہاں کے عوام رویا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ آپ لوگوں کو واپس لے کر آئے۔ یہ تاریخ کے حقائق ہیں،
ہم اس ایکسٹریم پر نہ جائیں کہ اپنے اندر کوئی بھلائی کوئی اچھائی نظر ہی نہ آئے اور ہم کہیں گے ہم تو ہمیشہ سے برے تھے، ہم تو کبھی اچھے ہی نہیں تھے، اسلام تو کچھ کر ہی نہیں سکا. ایسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں آج کل نہیں کر سک رہا وہ اور بات ہے، ایسا نعوذ باللہ ناکارہ نہیں تھے مسلمان. اب کیا ہوا؟ اب آگے چلے پھر. ثم اتبع سببا، پھر ایک اور مہم کا سامان کیا. تھک نہیں گئے ذوالقرنین اب تک؟ نہیں، یہ نہیں کہا کب سے چل رہا ہوں، اتنا تو کر لیا. یہ تو اپنی ترقی میں روڑا لگانا ہے نا. ہم ایک دن کھاتے ہیں، یہ تو نہیں کہتے کل تو کھایا تھا، اب کب تک کھاتے رہیں گے آخر؟ جب تک زندہ ہیں جب تک کھائیں گے. اسی طرح جب تک زندہ ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہاتھ پیروں میں طاقت دے. صحت مانگیں تو اس لیے کہ اللہ دین کا کام کرواتا رہے. مانگیں صحت، حفاظت کریں اس صحت کی، پریشس سمجھیں صحت کو. کھائیں پئیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے، مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے. میرے ہاتھ پاؤں رہ گئے تو میں کیا آخرت کماؤں گی اپنی؟ اس لیے اپنا خیال رکھیں، ویلیو پہچانیں اپنی، کتنے پریشس ہیں ہم اپنے لیے. تو پھر بھاگ دوڑ میں مصروف. ثم اتبع سببا، کتنا ایکٹیو بادشاہ لگ رہا ہے نا، ادھر گیا ادھر گیا. قوت غضب کتنی ہے اس کے اندر، ہے نا، اس کے اندر قوت غضب ہے نا، پاور ہے نا، اور اس پاور کو اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے الحمدللہ. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے بات سمجھتی تھی. یعنی لینگویج بیریئر تھا. قوم ایسی تھی جو کوئی زبان نہیں سمجھتی تھی ذوالقرنین کی، اور ذوالقرنین ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا. ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. ابھی تو کہا کہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی، تو پھر بات کی کیسے؟ قالوا یا ذا القرنین کیسے کہا انہوں نے؟ کمیونیکیٹ کس طرح سے کیا؟ سائن لینگویج سیکھ لیا. بہرحال جو بھی تھا، کیوں کمیونیکیٹ کیا؟ کام جو نکالنا تھا اپنا، اپنی غرض اٹکی ہوئی تھی ان کی، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی طریقہ بہرحال اختیار کر لیا اپنی بات پہنچانے کا. جو گونگا بھی ہوتا ہے، ڈم بھی ہوتا ہے، سائن لینگویج سے بات سمجھا دیتا ہے، اس لیے کہ ضرورت اور حاجت ایجاد کی ماں ہے. ہم کہتے ہیں نا نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. ٹھیک ہے، تو جس کو ضرورت ہوگی نا کسی چیز کی، وہ اس سے رابطہ قائم کر ہی لے گا. اسی بات کو ہم اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں، جس کو قرآن کی ضرورت ہے، قرآن جس کی حاجت ہے، وہ قرآن سے رابطہ قائم کر لیتا ہے. قرآن کی زبان نہیں بھی سمجھ آتی، کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں، کوئی ٹرانسلیشن، کوئی اور چیز. اور جس کو قرآن کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، قرآن جس کی حاجت نہیں ہے، وہ لینگویج بیریئر کا بہانہ بنا دیتا ہے. کہتے ہیں قرآن عربک میں ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا. جو قوم تھی اس نے بھی کسی نہ کسی طرح اپنا مسئلہ ذوالقرنین کے سامنے رکھ دیا کہ یاجوج ماجوج بہت فساد مچاتے ہیں، آپ ہم سے کچھ خراج لے لیجئے، کوئی ٹیکس لے لیجئے، لیکن آپ ہماری حفاظت کے لیے کوئی دیوار، کوئی پروٹیکشن کھڑی کر دیجئے جو ہمارے اور ان کے درمیان بیریئر بن جائے. دو پہاڑ تھے، اب دو پہاڑوں کے درمیان، یہ تو دو پہاڑ ایک طرح کی فطری رکاوٹ تھے، نیچرل بیریئر تھے یاجوج ماجوج کے لیے، لیکن ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک پاس بنا ہوا تھا، درہ. اس درے سے یاجوج ماجوج آیا کرتے تھے اور اس قوم پر حملہ کیا کرتے تھے، ان کو تنگ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے چاہا کہ اس درے کو بھر دیا جائے، یہاں دیوار بنا دی جائے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما. ذوالقرنین نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھ کو دے رکھا ہے وہ بہت ہے، بس تم محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. ردما را دال میم کا مطلب ہوتا ہے کسی شگاف کو پتھر سے بھر دینا، کسی ہول کو سٹونز سے فل کر دینا. تو آپ دیکھیں وہ آفر کر رہے ہیں، یہ کہتے چلو لے کے رکھ تو لو، آئندہ کبھی کام آئے گا.
کہا کہ نہیں، ما مکنی فیہ ربی خیرن، جو میرے رب نے مجھ کو دیا ہے بہت ہے. دینے والے دے رہے ہیں، یہ نہیں لے رہا بادشاہ. ایسا یہ خود دینے والا تھا کہ اس کو لینا گوارا نہ ہوا. کسی قسم کا لالچ نہیں، کوئی گریڈ نہیں، کوئی ایمبیشن نہیں اپنے لیے، کوئی ورلڈلی ایمبیشن نہیں. ہاں ایمبیشس تھا لیکن دنیا کا نہیں، آخرت کا ایمبیشس. بس ان سے کہا فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ، طاقت سے، مین پاور سے میری مدد کرو. کیا کرو؟ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان یظہروه وما استطاعوا له نقبا. کہا مجھے لوہے کی چادریں لا دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر آ بھی نہ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا بھی ان کے لیے مشکل تھا. بین الصدفین، صدفین سمجھے کہ پہاڑوں ہی کو کہا جا رہا ہے. صدف صاد دال فا، شیل کو کہا جاتا ہے، سی پی کو. سی پی جب بند ہوتی ہے، شیل جب بند ہوتا ہے تو اس کے دونوں کنارے آمنے سامنے آ جاتے ہیں نا، فل ہو جاتا ہے. تو یہ دو پہاڑ تھے آمنے سامنے، دونوں پہاڑوں کی جو چوٹیاں تھیں، پیکس، ماؤنٹین پیکس ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں، اور ان کے درمیان کی جو اسپیس تھی، جگہ تھی، اس کو لوہے سے بھر دیا. ساوا بین الصدفین، ساوا برابر کر دینا، مساوات ہم کہتے ہیں اردو میں. یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ تھی اس کو لوہے سے بھر دیا اور پگھلا ہوا تانبا اس پہ ڈال دیا. تو آپ سوچیں ذرا کہ کیا گرینڈ پروجیکٹ ہوگا. تصور میں آپ لا سکتی ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو لوہے کی شیٹس سے فل کرنا، اس کے بعد ان کو دہکا کر گرم کرنا، اس کے بعد ان کے اوپر پگھلا ہوا تانبا کاپر ڈالنا. کیا زبردست پروجیکٹ ہوگا، کتنے لوگ امپریس ہوئے ہوں گے، کیا تعریفیں کی ہوں گی کہ کیا ٹیکنالوجی ہے آپ کی، کیا پاور ہے. اب جواب میں یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہاں آئی ایم سائرس دا گریٹ، یہ باتیں نہیں کی انہوں نے کہ ہم سول سپر پاور ہیں، ہماری ٹکر کا دنیا میں کوئی نہیں، ٹیکنالوجیکلی ہم کتنے ایڈوانسڈ ہیں، تم تھرڈ ورلڈ ہو. ایسی باتیں نہیں کی انہوں نے، کیٹیگرائز نہیں کیا ہم فرسٹ ورلڈ تم تھرڈ ورلڈ. اس میں کچھ کم تکبر ہے یا یہ کہ بہت احسان کیا ہم نے تم پر. اور ہاں اب یہ پروجیکٹ ہم نے بنا دیا ہے، اب یہاں آئی ایم ایف کی برانچ کھلے گی اور اب جو قرضہ ہے وہ تم ادا کرتے رہنا، نسلوں کی نسلیں تمہاری، سارا تمہارا ہم ریسورس جو ہے وہ ڈرین کر لیں گے، سب کھچ کر ہمارے پاس آ جائے گا. برین ڈرین بھی ہوگا اور فائنینشیل ڈرین بھی ہوگا. آج کل یہی ہم دیکھتے ہیں، یہی تماشا ہے ہمارے سامنے. کسی بھی بیچارے ملک، چھوٹے غریب ملک کے اندر کوئی ایک پروجیکٹ لگایا جاتا ہے اور پروجیکٹ تو نظر آتا ہے، اس ترقی یافتہ ملک کی تعریفیں بہت ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد جتنا ریسورس ہوتا ہے اس ملک کا، جتنے اسباب اس ملک میں ہوتے ہیں، وہ سب کھنچ کر اس ترقی یافتہ ملک میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ملک تمام تر پروجیکٹس کے باوجود غریب کا غریب ہی رہتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کسی کو سنورتے ہوئے، سنبھلتے ہوئے؟ ایک بھی نظر نہیں آتا، ناٹ ایون ون. جو ملک پنپے ہیں، ابھرے ہیں اپنی قوت بازو پر، ان فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے پروجیکٹس کی وجہ سے نہیں. نام بہت گرینڈ ہیں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، فلاں اور فلاں. کیا دیا ہے انہوں نے دنیا کو سوائے اس کے کہ سودی قرضے دیے ہیں، اور سودی قرضوں کے ذریعے سے $1 کے بدلے $9 تو وصول کر چکے، اور قرضے کے پہاڑ ابھی بھی سر پہ رکھے ہیں. ڈیٹ ریسروسنگ کے اندر سارے ریسورسز چلے جاتے ہیں اور اپنے عوام پر خرچ کرنے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ملکوں کے پاس. یہ ایسا بادشاہ نہیں تھا، یہ ایسا سپر پاور نہیں تھا، بلکہ سارا کام انہوں نے کیا اور کہا قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. کوئی بڑنگ نہیں، خود بھی اللہ کا شکر کیا کہ کام خیریت سے ہو گیا، اور اپنی بڑائی سے توجہ ہٹا کر لوگوں کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کر دیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا.
ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ یہاں کہہ دی گئی۔ یاجوج ماجوج کا بھی ذکر آ گیا۔ یہ جو لفظ ہے یاجوج ماجوج، اس کا مادہ الف جیم جیم ہے۔ اجا یا اجو کا مطلب ہوتا ہے آگ کا بھڑکنا، فلیمنگ فائر، شدت اور جوش کی کیفیت ہے اس کے اندر۔ قرآن نے یاجوج ماجوج کہا ہے ان کو، بائبل میں بھی ان کا ذکر آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسی ایک قوم دنیا میں پیدا ہوگی، دنیا کے سامنے آئے گی۔ گوگ میگوگ کا نام آتا ہے بائبل میں۔ اب یہ کون ہیں، کہاں ہیں؟ اکثر علماء کا خیال ہے کہ انسان ہی ہیں، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں یاجوج ماجوج۔ کہاں پر ہیں وہ، دیوار کدھر ہے، یہ یاجوج ماجوج کیسے قید ہیں دیوار کے پیچھے، واللہ عالم۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ان چیزوں کے بارے میں۔ احادیث سے ہم کو اتنی بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک نشانی ہوگی یاجوج ماجوج کا دنیا میں آنا۔ اور یاجوج ماجوج عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد نکلیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر وہ دجال کو قتل کر دیں گے۔ سورۃ کہف کے شروع میں ڈسکس کیا تھا ہم نے یہ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب وہ دجال کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ جو صحیح مسلم کی آپ کو حدیث سنائی تھی، اس کا باقی ٹکڑا ہم اپنے سامنے ذرا رکھ کر دیکھتے ہیں کیا بتایا گیا۔ اس میں آتا ہے، مضمون یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باب لد پر دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں۔ آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیے، اور حق تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دے گا۔ وہ تیزی کے ساتھ ہر بلندی پر سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ سورۃ انبیاء میں بھی ہم یہ مضمون پڑھیں گے، کل من حدب ینسلون، ہر بلندی سے پھسلتے چلے آئیں گے۔ متشابہات ہیں نا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ وہ جس دریا پر سے گزریں گے اس کا سارا پانی پی جائیں گے، بعد میں لوگ اس پر سے گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی پانی بھی ہوتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور باقی مسلمان پناہ گاہوں میں ہوں گے، کھانے پینے کا سامان کم پڑ جائے گا۔ ظاہر ایک طرح کا محاصرہ ہو گیا نا، سیج کی کیفیت میں ہوں گے مسلمان، ایک جگہ کنفائنڈ ہوں گے، محدود ہوں گے۔ ہر جگہ تو یاجوج ماجوج پھیلے ہوں گے، کاروبار نہیں ہو سکتا، تجارت نہیں، کھیتی باڑی نہیں، کچھ نہیں، تو جو بھی کھانے کا ذخیرہ ہوگا وہ کب تک چلے گا، کم تو ہونے لگے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ کیا ہوگا، ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اللہ سے دعا کریں گے کہ اس مشکل کو اللہ دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ایک وبائی صورت میں بیماری بھیجے گا اور یاجوج ماجوج سب کے سب مر جائیں گے، یعنی معجزانہ طور پہ ان کی ہلاکت ہوگی۔ انسان کے بس کا کام نہیں ہوگا یاجوج ماجوج کو مارنا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اتر کر آئیں گے، دیکھیں گے کہ بالشت بھر جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں، اور ان لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے سخت بو پھیلی ہوئی ہے۔ وہ پھر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ بہت بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ وہ ان لاشوں کو جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دریاؤں میں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا۔ کوئی شہر، کوئی جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہو۔ زمین دھل کر شیشے کی مانند ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پیٹ سے پھل اور پھول اگا دے۔ یہ غیر معمولی برکات کا زمانہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی اور یہ زمانہ 40 سال رہے گا۔ اسی زمانے کے بارے میں کچھ احادیث میں آتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب 2 نفل پڑھ لینا اللہ کے لیے، انسانوں کے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے بہتر ہوگا۔ اتنا زیادہ لوگ اللہ سے قریب ہوں گے زمانے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائے گا اور سب مومن ختم ہو جائیں گے، صرف شریر اور کافر باقی رہ جائیں گے جو زمین پر کھلم کھلا حرام کام کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں پر قیامت واقع ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے ہیں،
ان میں سے 9 یاجوج ماجوج ہیں. آج ہم 6 بلین کو رو رہے ہیں، یہ تو 1/10 ہے، باقی 9 کہاں ہیں؟ اب کہیں کہ دنیا میں آخر اتنے سارے انسان کہاں قید ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد ساری انسانی آبادی سے بہت زیادہ ہے. ایک اور حدیث میں اسی مضمون کی تاکید ہوتی ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائے گا اپنی ذریت میں سے جہنمی لوگوں کو نکالیے. وہ پوچھیں گے کتنے میں سے کتنے؟ حکم ہوگا 1000 میں سے 999. یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سہم گئے، ڈر گئے. دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے وہ ایک جنتی کون ہوگا؟ فرمایا، غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری اور یاجوج ماجوج کی نسبت 1 اور 1000 ہے. یعنی وہ جو ہوں گے وہ یاجوج ماجوج ہوں گے، بہت سارے اس میں سے. بعض لوگوں نے یاجوج ماجوج کو کوئی سیاسی طاقت کہا ہے، کسی نے ان کو چائنیز کہہ دیا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، کسی نے منگولز کہا. جو بھی ہوگا، بہرحال ان کا عارضی غلبہ ہوگا، شر فساد مچائیں گے، پھر موجزانہ طور پہ ہلاک کر دیے جائیں گے. ایک اور بات یہ کہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھائی کے ساتھ ذکر نہیں آیا یاجوج ماجوج کا. اگر کسی کے ٹوئنز بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں. یہ نہیں کہا کریں اس طرح بچوں کو کہ یاجوج ماجوج آ گئے. کسی کے زیادہ بچے ہوں تو بھی کہتے ہیں یاجوج ماجوج آ گئے. ایسی باتیں مناسب نہیں ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے، کسی برائی سے تشبیہ نہیں دینی چاہیے. فرمایا، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونک دیا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. یہ آیت 99 تھی. آیت نمبر 100، وَأَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ أَرْضًا. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے. آیت 101، الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے. دنیاوی علم بہت تیز تھا، سارے سینسز خوب کام کرتے تھے، دنیا میں تو بہت تیز تھے. اب قیامت آ گئی، یموج فی بعض، ایک دوسرے میں اللہ تعالیٰ ان کو گتھم گتھا کر دے گا. انسان انسانوں سے ملیں گے، کہ انسان اور جانور سب مل جائیں گے، انسان جانور جن سب وہاں موجود ہوں گے. میدان حشر میں بھیڑ جمع ہوگی، لہریں جیسے دوسرے سے رل مل جاتی ہیں، سب اس طرح رلے ملے ہوں گے. سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. اب وہ لوگ جو دنیا ہی دنیا کو پوچھتے رہے، اپنی تمام صلاحیتیں یہاں کھپا دیں، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ اس کے سامنے حاضر ہونے کی فکر کی، وہ بہت پچھتائیں گے. جو شخص نہ خود دیکھنا چاہے، کوئی دوسرا سمجھائے تو سمجھنا نہ چاہے، اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی. دنیا میں مگن ٹائم ہی نہیں، فرصت ہی نہیں. ایسے انسانوں سے محبت کرتے رہے جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، ایسے لوگوں سے ڈرتے رہے، ان کی اطاعت کرتے رہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے. تو ان کی تو آنکھیں بالکل ڈھکی رہیں اللہ کے ذکر سے، نہ اللہ کا ذکر سنا. ان کا انجام اچھا نہ ہوگا. اب ختمہ سورت کی آیات ہیں، آیت نمبر 110 تک. فرمایا، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم کو تیار کیا ہوا ہے. نزلا، جہنم ہے ان کی مہمانی کی جگہ. جو اللہ کو چھوڑے، جو شرک کرے، جو اللہ کا حق نہ پہچانے، اس کے لیے جہنم کافی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا.
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جدوجہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ یہ سمجھتے رہے وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اخسر کا ذکر کیا گیا، اخسرین اعمالا، خاسر ہوتا ہے گھاٹا پانے والا، اخسر سب سے زیادہ گھاٹا پانے والا۔ دنیا میں ہر شخص عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ البلد میں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو محنت مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حقیقت ہے ہر شخص یہاں کچھ نہ کچھ کمائی کر رہا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، پریشانیاں تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ کوئی دنیا کماتا ہے، کوئی آخرت، اور کوئی ایسا ہے جس کو دونوں کی بھلائیاں ملی ہوئی ہیں، اس نے اللہ سے دونوں ہی چیزیں مانگی۔ اکثر کہا گیا ان کو جنہوں نے اپنے آپ کو کھپا دیا، انویسٹ کر دیا، لگا دیا دنیا کے اندر۔ ایسے لوگوں کو جب انسان دور دور سے دیکھتا ہے جو کہ دنیا حاصل کر رہے ہیں، دنیا میں کامیاب ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے بہت ہی خوشگوار ہیں زندگیاں، بڑی بے فکری ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ ذرا اندر جھانکیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چین نہیں ہے ان کے پاس، بہت اونچے قہقہے ہیں محفلوں کے اندر، لیکن تنہائی میں ڈپریشن ہے، دواؤں پر پڑے ہوئے ہیں، ایڈکٹڈ ہیں دواؤں کے۔ بازار بہت آباد ہیں، گھر بہت ویران ہیں، عمارتیں بہت اونچی اونچی ہیں، کنسٹرکشن بہت ہوئی ہوئی ہے، بلڈنگز بہت اچھی ہیں، لیکن کریکٹر بلڈنگ کوئی نہیں، کوئی زندگی میں کوئی ان کی تعمیری چیز نہیں، تعمیری مصروفیت نہیں ہے۔ لباس بہت اچھے ہیں، تعلقات بہت خراب ہیں لوگوں سے، تفریح گاہیں بہت اچھی نظر آئیں گی، لیکن دیکھا جائے تو وہاں چین کی تلاش میں جاتے ہیں لیکن ہے نہیں۔ تو یہ لوگ ہیں، ساری کوشش ان کی دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی، کوئی فائدہ نہ ہوا ان کو۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ کس طرح کے انسان ہیں دنیا میں جو کہ کمائی کر رہے ہیں۔ حضرت مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے، الحمدللہ ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، نماز نور ہے، صدقہ نجات کا ذریعہ ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، یعنی ایک طرح سے کولیٹرل ہوتی ہے اس کی جان، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ ہر شخص یا جنت کما کر گھر لوٹتا ہے یا دوزخ کما کے گھر لوٹتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دنیا ہی دنیا میں جنہوں نے کھپا دی اپنے آپ کو، مٹیریلی ایڈوانسڈ ہیں، مورل بینکرپسی ہے جن کے ہاں۔ ایک اور کیٹیگری بھی اس میں آتی ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ساری کوشش دنیا میں بھٹک کے رہ گئی، یہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس میں اشارہ ورچوئل گڈنس کی طرف بھی ہو سکتا ہے، خود ساختہ نیکیوں کی طرف، مصنوعی نیکیاں، یہ بھی بہت محنت کے ساتھ، بڑی صنعت کے ساتھ بنائی جاتی ہیں۔ صنعا کا لفظ بڑا اہم ہے، ویل پلانڈ، لیبرسلی، ٹیلنٹ لگا کر، ہنر کا استعمال، محنت کا، مشقت کا، عقل کا استعمال کیا دنیا بنانے میں، دنیا بنائی، وقت کے ساتھ دنیا ختم ہو گئی، بہت بڑے نقصان میں رہے اکثرین۔ ایک اور ہیں جو اکثرین اعمالہ ہیں، جنہوں نے صنعت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ہنر کے ساتھ نیکیاں بنائیں، جو اللہ رسول نے نیکیاں بتائیں ان کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ اطاعت کے بجائے ایجاد کا شوق تھا ان کو، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کو اٹھا کر ایک طرف رکھا، کہا کہ ہم نئے طریقے بناتے ہیں نیکیوں کے۔ تو خود نیکیوں کے طریقے بنانا اپنے نفس کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت کہاں ہوئی؟ اللہ نے تو کہا کہ حکم مانو،
اطاعت اگر کرنی ہے اللہ رسول کی، اس کے لیے حکم کی ضرورت ہے، حکم قرآن میں موجود ہے، جو قرآن حکم دیتا ہے، حدیث حکم دیتی ہے، مانو۔ اس کو تو چھوڑ دیا، خود نیکی کا طریقہ ایجاد کیا، تو اطاعت اور حکم اپنا ہو گیا نا، تو اطاعت تو اپنی ہو رہی ہے، یہ خدا پرستی تو نہ ہوئی۔ تو انہوں نے اس طرح سے نیکیاں ایجاد کر لی، ورچوئل گڈنس۔ آپ دیکھیں کہ جیسے دنیا میں نوٹ ہوتے ہیں جس سے کہ دنیا کی چیزیں خریدی جاتی ہیں، اب اگر کوئی کھوٹا سکہ لے کر جاتا ہے، جعلی نوٹ لے کر جاتا ہے، اس سے تو وہ کچھ بھی نہیں خرید سکے گا، بیکار ہے بالکل۔ تو یہ تو اس کا نقصان ہو گیا نا، خاسر، نقصان، جعلی نوٹ سے کچھ نہ خرید سکا۔ اب اکثر کیا ہے ایسے انسان کے لیے؟ اکثر ایسے انسان کے لیے یہ ہوگا کہ جعلی نوٹ لے کر بازار میں گیا اور پکڑا گیا، خرید تو کچھ نہ سکا، الٹا مجرم بن گیا۔ تو یہی ہوگا قیامت کے دن کہ اپنی پسند ناپسند سے نیکی بدی کا معیار قائم کرنے والے نہ صرف جنت سے محروم ہوں گے، جو چاہا خریدنا ہے نیکیوں سے وہ نہ خرید پائیں گے، جنت نہیں خرید پائیں گے، الٹے جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو لازم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ جو ہمارے اس معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں جو نئی بات ایجاد کرے گا وہ رد کر دی جائے گی، کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پر ایڈیشن کی۔ تو آرٹیفیشل نیکیاں، کاروباری نیکیاں، دکھاوے کی نیکیاں، یہ ملمہ چڑی نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوریجنل نیکی کرے انسان جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دی۔ اور ایک اور چیز یہ آتی ہے، ضل سعیہم فی الحیات دنیا کے اندر، اخسرین اعمالا کے اندر، کہ چلو صحیح نیکی بھی کی، درست اوریجنل نیکی کی، لیکن دکھاوا تھا، ریاکاری تھی، تعریف کی، شہرت کی طلب تھی، تو بھی وہ سب نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ترازو کھڑا بھی نہیں کیا جائے گا ان کے لیے، تو لے گا کیا؟ سارا بدلہ ان کو دنیا میں چاہیے تھا، سارا بدلہ دنیا میں مل گیا۔ اگر رب سے ملاقات کا یقین ہوتا تو رب کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ایسے اعمال لائیں گے جو جسامت کے اعتبار سے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، یعنی کہ دیکھنے میں اوپر اوپر سے بہت بڑے بڑے عمل لے کر آئیں گے، بڑا ہاسپٹل بنا دیا، بڑا کوئی آرفنیج بنا دیا، بڑا کام کر دیا، لیکن کیا ہوگا؟ میزان عدل میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا، اس لیے کوئی ریاکاری ہوگی، کوئی طریقہ جو ہے مختلف ہوگا، فار اے گڈ کاز کا لیبل لگا کر اس کاز کے اندر اللہ کی نافرمانی ہوئی ہوگی۔ تو کروڑوں روپیہ بھی اس طرح سے اگر جمع کر لیا جائے تو دنیا کا اسپتال تو بنے گا، لیکن وہ نیکی نہیں شمار ہوگا کام۔ طریقہ درست ہونا چاہیے، نیت بھی درست ہونی چاہیے۔ دنیا میں تو ترازو جو ہیں وہ تو چیز تولتے ہیں، اللہ کا ترازو نیت بھی تول لے گا، کیا نیت ہے اس کے اندر۔ تو ملمہ چڑی نیکیاں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قبول نہ فرمائے گا، سارے ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کی کوئی نیکی قبول ہی نہیں ہوگی، کہ انہوں نے کوئی نیکی کی ہی نہیں ہوگی، کہا یہ جا رہا ہے کہ نیکیاں کی تھیں لیکن عمل ان کا قبول نہ ہوا، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر ملاوٹ تھی۔ تو انسان اللہ کے لیے کام کرے، اللہ کے لیے عمل کرے۔ دنیا حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ دنیا کے ساتھ فنا ہونے والی ہے، جو الباقی کے ہاتھ پہ رکھ دیا وہی باقی رہنے والا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا پیچھے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہے گا۔ تو انسان کوئی دنیا کے لیے خرچ کرنے کھڑا ہو،
کچھ نہ کچھ رقم اللہ کے لیے بھی ساتھ نکال دیں.